اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے احسن القصص بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے ایک ایسا قصہ بیان کرتے ہیں جو احسن القصص ہے اور تمام قصوں سے بہتر ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات و حالات کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص ارشاد فرمایا ہے۔ اس ذکر کے احسن ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں اس پیکر حسن و جمال کا تذکرہ ہے جس کے حسن کی نظیر نہیں ملتی۔ تفریح الاذکیاء فی احوال الانبیاء کے صفحہ 295 پر درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حسن کے 1000 حصے فرمائے، ایک حصہ تمام عالم کو دیا اور باقی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ آپ کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کلام فرماتے تو دانتوں سے نور چمکتا تھا، اور جب پھل وغیرہ تناول فرماتے تو وہ شیشے کی طرح حلق سے اترتا نظر آتا، اور چہرہ انور ایسا منور تھا کہ آپ جب کسی گلی کوچہ سے گزرتے تو در و دیوار منور ہو جاتے، اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے سے لوگ غش کھا جاتے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا کہ وہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں فرمایا، تو جس نبی معظم کے حسن کی عظمت قاسم حسن شاہ خوباں محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، جس کے کریم ہونے کا اعلان منبع جود و کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، اس نبی کی داستان حیات احسن القصص کیوں نہ ہوگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر احسن القصص ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ قرآن حکیم میں دیگر پیغمبروں کے واقعات متفرق مقامات پر ارشاد ہوئے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا ذکر 12 صورتوں میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا 6 صورتوں میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 18 صورتوں میں، حضرت لوط علیہ السلام کا 9 صورتوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 29 صورتوں میں، حضرت شعیب علیہ السلام کا 3 صورتوں میں، حضرت عزیر علیہ السلام کا 2 صورتوں میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا 4 صورتوں میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا 5 میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا 3 صورتوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 9 میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مسلسل ایک صورت میں بیان ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ قصہ احسن القصص ہے، اور اس کے احسن القصص ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم میں سابقہ انبیاء کرام و مرسلین عظام کی پرنور اور درخشاں زندگیوں کے حالات و واقعات موجود ہیں، جن کا ہر پہلو رشد و ہدایت کے انوار برساتا ہے، مگر جناب یوسف علیہ السلام کی مقدس آیات طیبہ کے ذکر کو ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ یہ ذکر اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ اس واقعہ میں جس قدر عبرتیں حکمتیں یکجا ہو گئی ہیں، کسی واقعہ میں نہیں ہیں۔
یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، لڑنے اور ابھرنے کی ایک ایسی منہ بولتی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں۔ یہ واقعہ درس رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ ابتلا اور مصیبتوں کے زمانے کے پیش و غم، نشیب و فراز اور منزل سے دل برداشتہ کر دینے والی سنگین منزلوں پر صبر و استقامت، تسلیم و رضا کا سبق دیتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔